محترم ناظرین، قرآن عظیم نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لیے لباس کی طرح ہو۔ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر اللہ عز و جل نے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ لباس کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ راستہ چلتے ہوئے اگر ہمارے لباس، ہمارے کپڑوں پر کوئی کیچڑ پڑ جائے، کوئی گندگی، کوئی داغ دھبا اگر پڑ جائے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کپڑے کو کاٹنے یا پھاڑنے یا پھینکنے کے بجائے فوری طور پر اس کپڑے کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اس داغ دھبے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہے کہ اگر انسانی فطرت کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں کبھی کوئی انبن ہو جائے، بات جھگڑے فساد تک پہنچ جائے، تو میاں بیوی کو اپنے گھر گرہستی کی خوشحالی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آپس کی کدورتیں اور نفرتوں کو فوراً مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوئی خرافات بہت بڑی شکل اختیار کر جاتی ہے اور بات پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طلاق کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طلاق کے بعد اکثر ہم نے لوگوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کا گھر اس لیے چھوڑ آئیں کہ ان کی شوہروں کے گھروں میں عزت نہیں ہے، ان عورتوں کو اکثر ہم نے زمانے کی ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے۔ وہ عورتیں جو سسرال میں اس لیے رہنا گوارا نہیں کرتی کہ ان سے کام نہیں ہوتا یا سسرال کی ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا سکتی، وہ جب تنے تنہا اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہیں تو ان کے 14 طبق روشن ہوتے دیکھے ہیں۔ یا وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو سبق سکھانے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹے، تھانوں کے چکر کاٹے اور عدالتوں کے ذریعے طلاقیں لے لیں، ان عورتوں کو واپسی کے لیے، رجوع کے لیے ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلقیس ایدھی ایک خاتون ہے جن کی تصویر آپ کو اپنے موبائل اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ان بلقیس ایدھی خاتون نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ زمانے بھر کے جوتے کھانے سے بہتر ہے ایک آدمی کے جوتے کھا لو، کیونکہ طلاق کے بعد اکثر عورت کی زندگی جہنم کا عذاب بن جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ طلاق کے بعد صرف عورت کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، بلکہ طلاق کے بعد جتنی دشوار عورت کی زندگی ہوتی ہے، طلاق کے بعد مرد کی زندگی بھی اتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ اور رہ گئی اولاد تو وہ بیچاری ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے کی وجہ سے قابل رحم زندگی گزارتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے، لیکن اسے آخری آپشن سمجھیے، کسی بھی صورت اسے پہلا آپشن مت سمجھیے۔ اگر حالات آپ کے خلاف ہیں تو ہوتے رہیں، اگر ہوا آپ کے مخالف چل رہی ہے تو چلتی رہے، اگر حالات آپ کے مخالف جا رہے ہیں تو جاتے رہیں، لیکن طلاق کے بارے میں ایک دم فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار کم از کم سوچیے اپنی گھر گرہستی کے بارے میں، اپنے بال بچوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، کیونکہ گھر بہت مشکل سے بسائے جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتوں کی وجہ سے رونقیں رہا کرتی ہیں، لہذا کسی بھی صورت بسے بسائے گھر یہ اجڑنا نہیں چاہیے، یہ گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے، طلاقیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ طلاقوں کی وجہ سے یا گھر ٹوٹنے کی وجہ سے اولادیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اپنی اگر انانیت قربان بھی کرنا پڑے تو کر دیجئے، لیکن اپنی اولاد کو تحفظ دیجئے۔ اور یاد رکھیے، طلاق کبھی بھی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی جھگڑا فساد ہو جائے، بات زیادہ ہی آگے بڑھ جائے، تو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، مسائل حل کرنا سیکھیے۔ کبھی بھی اپنی جھوٹی انانیت کی خاطر، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر اپنے گھر کو مت اجاڑیے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ عورتیں کبھی بھی اپنے شوہروں کا ظلم و ستم، ان کی مار پیٹ بے شک برداشت نہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن طلاق کے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 بار کم از کم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچیں۔ بلکہ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اگر حالات زیادہ بگڑ جائیں تو کچھ دنوں کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں، کم از کم 6 مہینے دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں، اور جب پھر دل اور دماغ پرسکون ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے بارے میں، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر وہ فیصلہ آپ دونوں کے حق میں ہوگا، آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، آپ کی گھر کی خوشحالی بنی رہے گی اور آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان ہدایات پر، ان باتوں پر اگر آپ نے عمل کیا تو میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی کوئی جھگڑا اور فساد نہیں ہو سکتا، بات طلاق تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں امن و سکون قائم فرمائے اور رزق حلال کی فراوانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔